اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ الم یأتی، کیا نہیں آئیں ان کے پاس، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ ان مشرکین عرب سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور نافرمان ہیں اور ان کے نافرمان ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے، کیا ان کے پاس نہیں خبریں پہنچی نبأ الذین، ان لوگوں کی حال من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کہ ان کا کیا حال ہوا، کیا ہوا۔ کون کون سی؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا گناہوں کی پاداش میں۔ وہ عادم و سمود، اور عاد، قوم عاد جس پہ تیز آندھی آئی۔ وہ سمود، اور قوم سمود جس کے اوپر زلزلہ آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم ابراہیم، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، نمرود تھا جس کو مچھر سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وہ اصحاب مدین، اور جن کے اوپر زلزلہ آیا اور جن کے اوپر آگ برسائی گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ والمؤتفقات، اور وہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے الٹ دی، یعنی سدوم کی بستیاں اور عمورہ کی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کا اور ان سب قوموں کا ذکر کیا، لوگوں تک نہیں پہنچا، لوگوں نے ان کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ایسے ہی رسول آئے تھے جیسے تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، واضح دلیلیں لے کر، علم لے کر، کتابیں لے کر اور معجزات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے خود پسند کیا تباہی کا راستہ، خود وہ تباہی کے انہوں نے سچائی کے اور حقیقت کے راستے کو چھوڑ کر، سچائی کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے خود تباہی کا راستہ اختیار کیا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی پوری صلاحیت دی تھی اور موقع دیا تھا، اور رسول بھیج کر ان کو دوبارہ غلط اور صحیح، یعنی غلط روی کے نتائج اور صحیح اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے نتائج، ان کی اچھی طرح سے ان کو آگاہ کیا اور ان کو فلاح اور بربادی کے راستے کو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اپنے انبیاء کے ذریعے سے واضح طور پہ سمجھائے۔ اب کیا انتخاب ان کی اپنی مرضی تھی، چاہتے تو نبی کو مانتے، نبی کی تعلیم کو مانے، چاہے تو نبی کی تعلیم کو نہ مانے۔ آج بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مگر قرآن اور سنت موجود ہے، جس کا چاہے اس پہ عمل کرے، جس کا دل کرتے اس پہ عمل نہ کرے، یہ اپنی مرضی ہے۔ تو کل انسان کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب پھر وہی بات ہے، تاکیدی بات آ رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک کنبہ ہیں، یہ آپس میں ان کی اخوت ہے، ان کا آپس میں بھائی چارہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جیسے پیچھے منافقین کا پڑا تھا، یہاں اب مومنین کی بات آ رہی ہے۔ یہ ان کا کام کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں فرائض کا، جو اللہ نے فرض اور سنتیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، یہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دلچسپی نیکیوں میں ہوتی ہے اور بھلائیوں میں ہوتی ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ روکتے ہیں برائی سے، ناپسند کرتے ہیں برائی کو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہمیشہ قائم رکھتے ہیں اپنی نمازوں کو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اور سب ضرورت مندوں کو جس کو دے سکتے ہیں دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں ہر کام میں، ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اور زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحم اللہ، کہ جن پر اللہ ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لازماً اپنی رحمت نازل فرمائیں گے عن قریب۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پہ غالب ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سارے کام اپنے ہر حکم حکمت کے ساتھ ہیں۔ تو اب برائی سے روکنا، یعنی وہ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، ان کا دل کڑتا ہے، اس کو سے منع کرتے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث ہے نا کہ مومن جب برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمان سب سے پہلے تقاضا ہے کہ اس کو طاقت سے روکے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے برا کہے، اگر اتنی بھی نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، سب سے کم درجہ ایمان کا یہ، اس کے بعد پھر انسان کے پاس ایمان نہیں رہتا۔ تو یہ ہے، یعنی دیکھیں اس میں ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو خصلت بتائی ہے وہ نبیوں والا کام ہے، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے لوگوں کو بچانا اور سمجھانا یہ برائی ہے یہ نیکی ہے، یہ نبیوں کا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی ذاتی نمازیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، معاشرے میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور اپنا ہر کام جو دنیا کا انجام دینا ہے، خوشی غمی نیکی، اٹھنا بیٹھنا، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب والدین کے حقوق وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور ان قریب ان کو ملے گی۔ اللہ زبردست ہیں اور حکمت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے۔ اپنی مرضی سے گزارنے والے، زندگی گزارنے والے، بس وہ کہہ تو سکتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، مگر وہ اس کے حقدار نہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ منافقین اور منافقات کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، وہ بھی وعدہ سچا ہے، یہ بھی وعدہ سچا ہے۔ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کے ساتھ، مومن عورتوں کے ساتھ، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہیں، بہشتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، چل رہی ہیں نہریں ان کے نیچے، خالدین فیہا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو رکھیں گے، ان کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رکھیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ، اور خوبصورت گھر ہوں گے، خوبصورت بنگلے ہوں گے ان کے، پاکیزہ، فی جنات عدن، جنت عدن میں، جنت عدن ہمیشہ رہنے والی جنت، اور یہ جنت کے کسی مقام کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی حصے کا نام ہو سکتا ہے، اس میں رہیں گے۔ رضوان من اللہ اکبر، یہ جنت کی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں جو انسان کے تصور سے بالاتر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن جو اللہ کا راضی نامہ ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہے، ان ساری چیزوں سے مومنین کے لیے بڑھ کے لذت والی چیز اور راحت والی چیز اور آرام والی چیز ہوگی، وہ جنت ہیچ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو ہمارے تصور میں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہمیں تو وہ مل گیا، تو ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہیں اپنی ایک اور نعمت دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ میرا راضی نامہ، اللہ کا راضی نامہ، ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کے لیے اتنا باعث سکون ہوگا کہ وہ ان جنت کی بہترین قسم کی نعمتوں کو بھول جائے گا، اس اللہ کے راضی نامے پہ اس کو اتنی راحت، اتنا سکون اور اتنا چین ملے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آواز لگائے گا، اے جنتیو، آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، اور آج کے بعد کبھی بھی تم مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تمہیں اللہ نے زندگی دے دی ہے، اور رب تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب رب تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
تو یہ بات ہے، دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ انسان کو یہ خوف اور دھڑکا، ہر ایمان والے کو یہ ہر وقت لگا ہوتا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی انسان کا خوف دور فرما دیں گے۔ ذالک فوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا کی بادشاہت، دنیا میں عہدے، دنیا میں ترقیاں، یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب جو نبیوں کا کام ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔